Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. آج بھی ہم رحمت قرآن ٹرانسمیشن جو کہ اسپارک ٹی وی کی نشریات ہیں اس میں آپ کا میزبان محمد حسین آزاد وہ حاضر خدمت ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ مسنون اعتکاف کی شرعی حیثیت ہے. مسنون اعتکاف کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے تاکہ جو احباب اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو پہلے سے معلوم ہو، علم ہو اس کے مسائل کا اور اس کی شرعی حیثیت کا، تاکہ اس کے مطابق وہ اس میں ان کو جان کر تو اعتکاف صحیح طریقے سے بیٹھیں اور کسی قسم کی اس میں ایمبیگوٹی نہ ہو اور اس کا جو فریضہ ہے وہ بھی ادا کر سکیں. تو اعتکاف یہ عکافہ سے نکلا ہے. تو شریعت میں اعتکاف کا مطلب بطور عبادت مسجد میں ٹھہرنا ہے، اور مسجد میں ٹھہر کر عبادت کرنے والے کو عاکف بھی کہتے ہیں، معتکف بھی کہتے ہیں. اور کھانا پینا سونا یہ جائز ہو جاتا ہے اس دوران اور یہ عبادت بھی بن جاتا ہے. تو اعتکاف کی جو اصل حقیقت ہے وہ خلوت نشینی ہے اور شب قدر کو پانا ہے. اعتکاف کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں. there are 3 kinds of اعتکاف. ایک کو ہم واجب کہتے ہیں، دوسرے کو ہم سنت موقدہ اور تیسرے کو مستحب. اعتکاف واجب نظر کی صورت میں ہوتا ہے. اگر کسی نے نظر مانی ہو تو اعتکاف کرنا اس پہ اوپر واجب ہو جاتا ہے. یہ جو ہم مسجد میں کرتے ہیں یا خواتین گھر میں اعتکاف مسنون کرتی ہیں یہ سنت موقدہ کہلاتا ہے اور یہ رمضان کے آخری عشرہ میں وہ کیا جاتا ہے. پھر مستحب یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک وہ مسجد میں رہے گا اسے اس کا ثواب ملے گا. یہ مستحب کہلاتا ہے. جہاں تک اس کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے تو قرآن حکیم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ معظمہ کی تعمیر کے بعد اسے پاکیزگی اور طہارت کا مرکز بنانے کی ہدایت کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو مقصد ہے وہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اسے پاک اور صاف کرنا وہ قرار دیا گیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یہ سورہ البقرہ کے ورس نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں بھی فرمایا. اسی طرح سورۃ البقرہ ہی میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. یہ سورہ البقرہ کے ورس نمبر 187. اور اپنی بیویوں کو ہاتھ نہ لگاؤ یعنی قربت وغیرہ نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو. اسی طرح بخاری اور مسلم متفق الحدیث اس سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. تو متفق علیہ حدیث پاک کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد آپ کے ازواج مطہرات یعنی پاکیزہ بیویاں انہوں نے بھی اعتکاف کیا. تو بخاری شریف میں اس حوالے سے مزید روایت کے الفاظ یوں بھی ہمیں ملتے ہیں کہ وَكَانَ يَعْتِكُفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قَبَضَ. حضور نبی کریم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، مگر وفات کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو کتنا پسند کرتے تھے. اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں جس کے مطابق ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کے لیے اعتکاف ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں. دوسری شرط اس کا نیت کرنا ہے. تیسرا عاقل ہونا ہے، یعنی مجنون، دیوانے اور پاگل کا جو اعتکاف ہے وہ معتبر نہیں ہے. پھر مرد کا جنابت سے بالکل پاک صاف ہونا ہے. پھر عورت کا حیض و نفاس سے بالکل پاک اور صاف ہونا ہے. پھر ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے جہاں با جماعت نماز کا اہتمام ہو. پھر معتکف کا روزے دار ہونا ضروری ہے. عورت کا خامند موجود ہو تو اس کی اجازت سے گھر میں اعتکاف بیٹھے. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے ان شرائط کو پورا کرنا. پھر اعتکاف کو فاسد
یعنی کرنے والی امور ہیں کچھ توڑنے والے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. مثلا جان بوجھ کر کھانا پینا، جیسے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے. مرد کا بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. بیمار کی عیادت کے لیے مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. نماز جنازہ کے لیے مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اپنی بیوی سے جماع کرنا یا اس کی طرف مائل کرنے والے اسباب جیسے بوس و کنار کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. عورت کا بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے گھر کے اعتکاف گاہ سے گھر کے دوسرے حصوں میں چلے جانا، اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. پھر جن چیزوں سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا، وہ یہ ہے کہ بلا قصد اور ارادہ بھول کر کھانا پینا. جیسے روزہ انسان نے رکھا ہوا ہے، بھولے سے کھا پی لیا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا. اور پھر لباس بدلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، احتلام ہو جائے اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. انسانی حاجات کے لیے مثلا باتھ روم مسجد کے ساتھ نہ ہونے کی صورت میں باہر نکلتا ہے تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا. مسجد میں جمعے کا اہتمام نہ ہونے کی صورت میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے کسی اور جامع مسجد میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. عذر شرعی کی بنا پر مسجد سے باہر نکلنے کی صورت میں گزرتے ہوئے بلا توقف بیمار کی خیریت دریافت کر لی تو اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اعتکاف کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ اس کے آداب ہیں جن کو بروئے کار لانا بہت ضروری ہے. جیسے معتکف بلا ضرورت اس کو غسل نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی بدبو ہے یا خاص طور پر اگر کوئی پسینہ آیا ہوا ہے تو اس صورت میں اس میں غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں. جسم کی زیب و زینت کی طرف زیادہ توجہ نہ دی جائے. اس دوران وقت ضائع کرنے اور فارغ بیٹھنے کی بجائے ذکر الہی کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے. پھر پنجگانہ نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کا اہتمام کیا جائے جس میں اشراق ہے، اس کے 2 نفل ہوتے ہیں، چاشت ہیں اس کے 4 نفل ہوتے ہیں، اوابین ہے مغرب کے بعد اس کے 6 نفل ہوتے ہیں، تہجد ہے رات سو کر صبح سحری کے وقت تو اس کے 8 نفل ہوتے ہیں جو حضور کی سنت مبارکہ ہے. تو لہذا ان کا بھی اہتمام کیا جائے اعتکاف کے دوران. پھر قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اس کو ترجمہ اس کا پڑھا جائے، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے. پھر دروس قرآن میں شرکت کی جائے، حدیث مبارکہ سنی جائے، اخلاقیات و عبادات پر مشتمل جو علماء کی سپیچز ہیں تو مقررین کے لیکچرز ہیں ان کو سنا جائے. پھر انتظامی امور میں مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا جائے. پھر دوران اعتکاف علم کو سیکھا جائے اور سکھایا جائے، کیونکہ حدیث پاک بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے. پھر فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے اس دوران. بالکل خاموش رہنا بھی اعتکاف کے منافی ہے. پھر غیر شرعی امور سے کلیتاً اجتناب کرنا چاہیے اور مسجد اور اعتکاف گاہ کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. الطہور نصف الایمان یا شطر الایمان قرار دیا گیا ہے، اور خاص طور پر جہاں پر انسان مسجد میں رہتا ہے وہاں تو گیسٹ ہے، مہمان ہے، تو وہاں بھی چاہیے کہ مسجد کا اللہ کا گھر ہے، اگر صفائی کرے گا تو انسان کے دل کی بھی صفائی ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی پسند فرمائے گا. پھر یہ چاہیے کہ انسان کو اعتکاف کے دوران ہر وقت باوضو رہے، جو یہ وضو ٹوٹے اس کو تازہ وضو کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں. تو اس میں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لو لگائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، روئے گڑائے آنسو بہائے کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو تانگ سجندی ستے آن جگاوے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نہ صرف اعتکاف بیٹھنے بلکہ اس کے آداب کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کا خیال کرنے، اس کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا جو اعتکاف ہے وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.